رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رمضان کریم کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالی بندوں پر رحم فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، اور اللہ تعالی رزق کو کشادہ فرما دیتا ہے۔ اس مہینے میں بندہ رات کو اٹھ کر کے سحری کرتا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے بھوکا رہوں، اور پورا دن بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اور پھر افطاری کے دسترخوان پر بیٹھتا ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ جب بندہ افطاری کے دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو وہ جو دعا خدا سے کرے اللہ تعالیٰ اس کی ہر نیک جائز دعا کو قبول فرماتا ہے۔ افطاری کا دسترخوان سجا ہوا ہوتا ہے، اس میں بہت سارے فروٹس ہوتے ہیں، گھر میں بنائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، باہر سے لائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، اور بندہ بیٹھا ہوتا ہے کہ اب بس افطاری کا وقت ہوگا تو کھائے گا۔ انہی فروٹس کے اندر سے، انہی پھلوں کے اندر سے ایک پھل جس کو تربوز کہا جاتا ہے۔ تربوز ایسا پھل ہے کہ اگر اس کو کٹا ہوا دیکھو تو اس کا رنگ اتنا زبردست ہوتا ہے، اس کی ڈیزائن، اس کی بناوٹ اس طرح ہوتی ہے کہ بندہ دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، اور وہ خوش ہوتا ہے کہ قدرت کی کارکردگی کو دیکھ کر قدرت نے کس طرح ایک پھل کو سجایا۔ جس طریقے سے یہ پھل دیکھنے میں خوبصورت ہے، اسی طریقے سے کھانے میں بھی زبردست ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا، اور یہ ذائقے دار ہوتا ہے، بھوک بھی مٹا دیتا ہے، پیاس بھی مٹا دیتا ہے۔ تربوز کے اندر 92% پانی ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس تربوز کے اندر وٹامن اے اور وٹامن سی ہوتا ہے، جو کہ انسان کی صحت کو بہتر بنانے میں، انسان کے جسم کو تندرست بنانے میں بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوان، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بھی تربوز تناول فرماتے، جب بھی تربوز کھاتے، تو اس تربوز کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجوروں کو ملا لیا کرتے تھے۔ کیوں ملاتے یہ آپ کو میں آگے بتاؤں گا، اور اس کے فائدے کیا ہے یہ بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کھجور جس کے اندر فائبر، پوٹاشیم، کاپر، میگنیز اور میگنیشیم، اس طرح کے بہت سارے اجزاء موجود ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے وٹامن B6 بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے، جو کہ انسان کو تندرستی دینے میں، انسان کی صحت کو بہتر بنانے میں بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کھجور دماغ کو بھی تیز کرتا ہے، اور بہت سارے طبی امراض کے اندر تربوز اور کھجور دونوں مفید ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں کہ آقا کریم علیہ السلام دونوں قدرت کے تحفوں کو ملاتے ہیں اور ملا کر کے کھاتے ہیں، اور فرمایا کرتے تھے کہ ہم تربوز اور کھجور کو ملا کر کے کھاتے ہیں کہ کھجور کی گرماہٹ کو، چونکہ کھجور کی تاثیر گرم ہے اور تربوز کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، اگر زیادہ تربوز آپ کھا لیں گے تو آپ کو سردی ہو سکتی ہے، زیادہ کھجور آپ کھا لیں گے تو آپ کو اور جتنے گرم امراض ہوتے ہیں، جس طریقے سے ٹوائلٹس وغیرہ آپ کو لگ سکتے ہیں۔ لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں کہ آقا کریم علیہ السلام دونوں پھلوں کو ملا کر کے کھا رہے ہیں، اور فرمایا کرتے تھے کہ ہم دونوں پھلوں کو ملا کر کے کھاتے ہیں تو تربوز کی ٹھنڈک کھجور کی گرماہٹ کو ختم کر دیتی ہے، اور کھجور کی گرماہٹ تربوز کی ٹھنڈک کو ختم کر دیتی ہے، یعنی پورا نظام برابر رہتا ہے، برقرار رہتا ہے، اور ان پھلوں کے بینیفٹس بھی انسان کو ملتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تربوز اور کھجور کو جب آپ ملا کر کے کھاؤ گے تو یہ دونوں کو کھانے میں اتنی لذت ملتی ہے، اور یہ اتنے لذیذ ہو جاتے ہیں کہ انسان کی زبان ذائقے دار ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر تربوز پھیکا ہو اور کھجور کو تربوز کے ساتھ ملا کر کے کھایا جائے تو تربوز کا جو پھیکا پن ہے وہ انسان کو معلوم نہیں پڑتا، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ تربوز بھی میٹھا ہے، کھجور بھی میٹھے ہے۔
یہ دوسرا فائدہ ہو گیا۔ تیسرا فائدہ یہ کہ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں دونوں کے بینیفٹس، دونوں کے فوائد ایک ہو کر کے انسان کو ملتے ہیں۔ چوتھا فائدہ، بندہ افطاری کے دسترخوان پر بیٹھا ہے، اس کو نیکیاں مل رہی ہیں۔ پانچواں فائدہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے تحت اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ حیات ہے۔ تو سنت کا فائدہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھاتے تھے تو بندہ سنت سمجھ کر اس طرح کھا رہا ہے تو بندے کو سنت کا بھی ثواب ملتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اس طرح بندے کو فائدے ملتے ہیں تربوز اور کھجور کو کھانے میں، کہ سنت کا ثواب بھی ہے اور ڈھیروں فائدے بندے کو ملتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں افطاری کے دسترخوان پر جب بھی بیٹھو یا پھر یوں ہی کبھی تربوز کھا رہے ہو تو آپ کھجور کو ساتھ میں ملا لیا کرے۔ افطاری کے دسترخوان پر بیٹھو کھجور کو ساتھ ملا لیا کرے، اس لیے کہ افطاری کے دسترخوان پر کھجور بھی اویلیبل ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے تربوز بھی دسترخوان پر سجا ہوا ہوتا ہے۔ تو آپ دونوں ملا کر کھائیں تاکہ آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے اور اسی طریقے سے آپ کو ڈھیروں فوائد بھی حاصل ہو جائے۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔